نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر. پارہ نمبر 9 سورہ اعراف، رکوع نمبر 20، آیات نمبر 160، 161 اور 162۔ وقطعناہم، اور ہم نے جدا جدا کر دیے، اثنتي عشرة اسباطا امما، ان کو 12 خاندانوں میں الگ الگ جماعتیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب ان کے قوم نے پانی مانگا۔ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ اپنے لاٹھی کو پتھر میں مارو۔ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو پھوٹ نکلے اس سے 12 چشمے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، پہچان لیا ہر قبیلہ اپنے پینے کی جگہ کو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ فگن کیا ان پر بادل۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اتارا ان پر من اور سلوى۔ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، کھاؤ پاکیزہ چیزیں اس رزق سے جو ہم نے تمہیں دیا۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور ہم نے ظلم نہیں کیا لیکن ان لوگوں نے اپنے جانوں پر خود ظلم کیا اور اپنے جانوں پر خود ظلم کرتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ان سے کہا گیا کہ سکونت اختیار کرو اس بستی میں۔ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور اس میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو کہ ہمارے گناہ معاف ہو، ہمارے گناہ معاف فرما۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو جاؤ دروازے پر جھکے ہوئے۔ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِیئَاتِکُمْ، ہم بخش دیں گے تمہارے خطاؤں کو۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ان قریب اچھے کام کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، پس بدل ڈالا ظالموں نے ان سے اس قول کے علاوہ جو ان سے کہا گیا تھا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، پھر بھیج دیے ہم نے ان پر عذاب آسمان سے، بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، بسبب اس کے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ آیات مذکورہ آیات نمبر 160،
سورہ آراف میں بنی اسرائیل کے قبائل کی تعداد کا ذکر ہے، اور فرمایا کہ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا، 12 قبیلے بن گئے تھے۔ اسباط جمع ہے سبت کی، اور سبت لڑکے کو کہتے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکے تھے۔ پھر ہر لڑکے کے نام پر علیحدہ علیحدہ قبیلہ تھا، اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل پر انعامات اور احسانات کا تذکرہ ہے، اور فرمایا کہ جب فرعون غرق ہوا اور بنی اسرائیل میدان تہ میں قیام پذیر ہوئے، پانی نہیں تھی، وَكَانُوا عَطَّاشِينَ، یہ پیاسے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے پانی مانگا، تو تجویز خداوندی یہ تھی، اللہ کا حکم یہ تھا، وحی یہ نازل ہوئی کہ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنے لاٹے کو پتھر پر مارو۔ اور سورہ بقرہ رکوع نمبر 7 آیت نمبر 60 میں ہے کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اور آیت مذکورہ سورہ آراف آیت نمبر 160 میں ہے کہ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، سورہ بقرہ میں ہے فَانْفَجَرَتْ، اور سورہ آراف میں ہے فَانْبَجَسَتْ۔ فَانْبَجَسَتْ یا فَانْفَجَرَتْ، فَانْشَقَّتْ، فَانْہَارَتْ کے معنی پر ہے، اور الفاظ مترادفہ ہے، جس کا معنی ہے جاری ہونا یا بہنا۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ فَانْفَجَسَتْ، پس جاری ہوا یا بہہ گئے 12 چشمے، یا پوٹ گئے 12 چشمے، یا فنہارت کے معنی پر، یہ سب الفاظ مترادفہ ہے، الفاظ مختلف ہے، معنی سب کا ایک ہے۔ قد علما اے قد عرفا، ہر قبیلہ جانتا تھا، پہچانتا تھا، سمجھتا تھا، ان کو پہچان ہوتی تھی۔ کل اناس اے کل قبیلۃ، ہر قبیلہ مشربہم اے موضع شربہم، اور معنی یہ ہوگا کہ ہر قبیلہ اپنی پینے کی جگہ جان گئے تھے، اور اپنی پینے کی جگہ ہر قبیلہ کو معلوم تھی۔ پھر میدان تہ میں تھے، میدان تہ میں تو درخت نہیں تھے، مکانات نہیں تھے، گرمی کی شدت تھی، تو اللہ تعالی نے ان پر، بنی اسرائیل پر بادلوں کا سایہ بنایا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور سورہ بقرہ آیات نمبر 57 میں ہے کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اے وَسَتَرْنَاكُمْ بِالسَّحَابِ الرَّقِيقِ من حر الشمس، اللہ تعالی نے نرم بادل کا سایہ ان پر سایہ فگن کیا۔ بادل کی گرمی کی تو شدت تھی، پانی کا مسئلہ حل ہوا،
گرمی کا مسئلہ حل ہوا اور خوراک کا مسئلہ یہ حل ہوا کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے اتارا میدان تہ میں من اور سلوہ، ترنجبین اور بٹیر، اور اللہ کا حکم یہ تھا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور کھاؤ پاکیزہ چیزیں اس رزق سے جو ہم نے تمہیں دی ہے۔ لیکن بنی اسرائیل نے اپنے جانوں پر، اپنے آپ پر خود ظلم کیا، اور ظلم یہ تھا کہ بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم ایک قسم کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اور سورہ بقرہ آیات نمبر 161 میں ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبُّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ بنی اسرائیل نے کہا ہم من اور سلوہ پر اکتفا اور صبر نہیں کر سکتے، ہمیں تو وہ چیزیں چاہیے جو زمین سے اگتی ہے، سبزیاں، ککڑے، لہسن، مسور دال، پیاز وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدبختو اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم تبدیل کرتے ہو ایک ردی چیز کو ایک بہتر اور اشرف چیز کے مقابلے میں؟ اہبطوا مصر، اترو شہر میں، اور شہر میں تمہارے لیے فإن لکم ما سألتم، شہر میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تم چاہتے ہو۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور مقرر کر دی ان بنی اسرائیل پر ذلت اور محتاجی، اور اللہ کی غضب کے مستحق ہو گئے۔ فباؤوا بغضب علی غضب، کیونکہ یہ بنی اسرائیل آیتوں کا انکار کرتے تھے، انبیاء علیہم السلام کو شہید کیا، اور حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے تھے۔ آیت نمبر 161 میں فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، بنی اسرائیل میں میدان تہ میں ہے، جس کا مجموعی طور پر جو فاصلہ ہے، رقبہ ہے، تقریباً 10 میل ہے، اور ان کو حکم ہوا کہ شام کی طرف چلے جاؤ۔ قریہ سے مراد اریحہ ہے یا یرولشم ہے، جو بھی ہے، اور کلوا منہا رغدا حیث شئتم، اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 58 میں رغدن کے الفاظ بھی ہے کہ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور رغدن کا معنی ہے کثیراً واسعاً، فراخ اور گلے ماحول میں قائم کیے، کوئی پابندی نہیں ہے تم پر۔ اور اللہ کی طرف سے یہ ہدایت جاری ہوئی کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، شہر کے دروازے پر داخل ہونے کے وقت خشوع کی صورت بنائے جھکے ہوئے ہو، یہ تمہارا عمل ہوگا، اور تمہارا قول یہ ہوگا کہ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور حِطَّةٌ کا معنی ہے احْطِ عَنَّا ذُنُوبَنَا وَاغْفِرْ لَنَا، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے بخشش فرما۔ تو نغفر لکم خطایاکم، سورہ بقرہ میں ہے نغفر لکم خطایاکم، اور سورہ اعراف میں ہے نغفر لکم خطیئاتکم، ہم بخش دیں گے تمہارے گناہوں کو، سنزید المحسنین، اور سورہ بقرہ میں وسنزید المحسنین، وہاں پر واو کا اضافہ ہے، ادھر نہیں ہے۔ ہم عن قریب
اچھے کام کرنے والوں کو اور بھی زیادہ دیں گے۔ آیت نمبر 162 میں جب انہوں نے قولاً اور فعلاً اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی اور اللہ تعالی نے فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، ان بدبختوں نے قول اور فعل دونوں میں اللہ کی نافرمانی کی۔ قولاً تو یہ کی کہ بنی اسرائیل نے استہزاء شروع کیا، حتتن کے بجائے حنتتن شروع کیا، اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا حبتن فی شارتن کے نعرے لگائے۔ اور فعلاً اس طرح نافرمانی کی کہ سجدن کے بجائے یہ بچوں کی طرح گھسیٹتے تھے اور دروازے پر داخل ہوئے یا سیرین پر داخل ہوئے، پشت پر داخل ہوئے۔ یہ بھی مذاق ہے اللہ کے احکامات کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور سورہ بقرہ آیت نمبر 160 میں ہے کہ فَأَنزِلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، سورہ اعراف میں ہے بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور سورہ بقرہ میں ہے رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ سورہ مائدہ میں یظلمون ہے اور سورہ بقرہ میں یفسقون ہے، اور دونوں آیتوں کا مقصد بنی اسرائیل کے ظلم کا ذکر ہے، نزول عذاب کا سبب کا ذکر ہے کہ انہوں نے فسق کیا۔ یہ فساق فجار تھے، یہ ظالم تھے، اور ظلم کا معنی تو یہ ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، اور رجس سے مراد طاعون ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الطاعون رجس عذاب عذب به من کان قبلکم، یعنی طاعون رجس ہے جو عذاب ہے، اور اس کے ذریعے تم سے پہلے امتوں کو عذاب دیا۔ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رجزن اے عذابا والمراد به الطاعون، وقال ابن فرید بعث اللہ علیہم الطاعون، بہرحال طاعون کے مرض میں مبتلا ہو گئے۔ اور مفسرین لکھتے ہیں فَهَلَكَا 70,000، اس طاعون کے وجہ سے 70,000 لوگ ہلاک ہوئے۔ بہرحال تذکیر بایام اللہ کے اساس پر امت مسلمہ کے لیے عبرت ہے، اس کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری، ناقدری اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے اور نزول عذاب کا موجب ہے۔ لہذا اللہ کے احکامات، اللہ کی انعامات کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اللہ کے انعامات، احسانات کے مقابلے میں شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کے احکامات کا احترام کرنا چاہیے، اور احترام یہ ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ تعالی نے اپنے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں رکھی ہے۔ آج بنی اسرائیل پر اللہ کا غضب ہے، ذلت ہے، مسکنت ہے، اور یہ اسی لیے چاہیے اس پر کہ انہوں نے اللہ کے احکامات اور رسول کے تعلیمات کا مذاق اڑایا تھا۔ تو آج دنیا میں ذلیل ترین قوم ہے یہودی، بدبخترین قوم ہے۔ عالم انسانیت میں جس قوم سے سب سے زیادہ نفرت کی جاتی ہے
وہ یہودی ہے، اور دنیا کا مبغوض ترین دہشت گرد رذیل ترین قوم ہے جو یہودی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔